اب یہ جہاں سے جس طرح آپ نے رشتے کی اہمیت کی بات کی، اب جہاں سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے، زرمینہ آپ کے سامنے یہ سوال پیش کر رہی ہوں کہ جب ہم رشتے کی بات کرتے ہیں اور بچوں کے یا بیٹوں لڑکوں کے یا لڑکیوں کے ہم رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ عام نظر آتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر تعریف کر رہے ہوتے ہیں، خواہ لڑکے میں کوئی برائی ہے، اگر وہ شراب نوشی کر رہا ہے یا اس کے اندر دیگر برائیاں ہیں، ان کو برائیوں کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں میں بھی یہی ہے کہ وہ سلیقہ مند نہیں ہے، سلیقہ شعور نہیں ہے، بد مزاج ہے، زبان کی تیز ہے، اس طرح گفتگو اچھی نہیں کرتی ہے، یا کوئی بھی اس کے اندر خرابی ہے تو اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اب جب بنیاد ہی غلط ہوگی یا جھوٹ پر رکھی جائے گی تو پھر وہ رشتے آگے چل کر کس قدر کیسے مضبوط رہ سکتے ہیں، یہ بھی سوال ہے۔ آپ ان باتوں کو کیسے دیکھتی ہیں، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شادی ایک اہم مذہبی اور دینی فریضہ ہے، ہمارا اسلامک فریضہ ہے، اور دس از ناٹ جسٹ این ایونٹ، یہ ایک مکمل کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد سچائی پر رکھنا بہت زیادہ ضرورت اس کی ہے، اس امر کی فی زمانہ بھی، اور ہر زمانے میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سچائی سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، جس سے اس رشتے کے اندر محبت و یگانگت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سچائی ایک خوبصورت خوشبو کی مانند ہوتی ہے زینب، جو سوسائٹی کے اندر پریویل کر جاتی ہے، جس کی جو ریز ہیں وہ یقیناً ہر ایک شخص تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ پازیٹیوٹی کی ریز ہوتی ہیں یقیناً۔ اور جہاں تک بات ہے جھوٹ کی، جیسے رشتوں کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی جائے یا خوبیاں بڑھ چڑھ کر بتائی جائیں کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، یا اس کے پاس اتنا کاروبار ہے، یا اس کا اپنا گھر ہے، یا ہمارا یہ بیٹا ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ سب چیزیں بیفور میرج جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہیں، اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ آپ کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے اس سے کتنے میل انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، انسان جب جھوٹ تو بول لیتا ہے اس ٹائم، وہ چیز اتنی پائیدار کبھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ کھل کے سامنے آتی ہے پھر انسان کو کتنی ذلت اور رسوائی کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان بہت زیادہ پریشرائز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سٹریس کا شکار کس طرح سے ہوگا، ہم سنتے ہیں کہ زینب کے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لائک قسمیں جھوٹی، جھوٹے وعدے کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کب تک اس چیز کو لے کر چلیں گے؟ جب وہ بعد ازاں ود دا پیسج آف ٹائم بات کھل کر سامنے آئے گی، آپ کے بچے کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوں گی، آپ کی بچی کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوں گی، وہ کیریکٹرسٹکس موجود نہیں ہوں گی، تو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیں، انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوتی ہیں، اور جب ایک شادی ایک بندھن، ایک خوبصورت بندھن، ایک حسین بندھن جس کی ابتدا ہی جھوٹ سے کی جا رہی ہو، تو وہ عمارت کیسے طاقتور ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک کمزور عمارت کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اور سچائی کا تعلق حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق کا راستہ جنت ہے، جھوٹ کا تعلق باطل کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم سب اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جو جھوٹ ہے لائک وہ منافقین کا سمبل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت معروف حدیث مبارکہ زینب، جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں تو میں کون سی برائی کو ایک کو چھوڑ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، کیونکہ جب ایک انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم ساری برائیاں اس کی شخصیت سے نکل جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی شخصیت اور سیرت و کردار روشن اور مثالی اور اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی سچ کی برکت سے، سچ اختیار کرنے سے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گی زینب، دیکھیں بہت سارے لوگ رشتہ کراتے وقت آج کل جو ٹرینڈ ہے تو جھوٹی گواہی بھی دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس بات کو سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے فرمان کے اکارڈنگ کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اللہ پاک اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا، ٹھیک ہے؟ اس کے جو دین و دنیا کے مراحل ہیں وہ آسان کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جب آپ ایک جھوٹی گواہی دے رہی ہیں یا دے رہے ہیں کہ اس فیملی کے اندر یا اس بچی کے اندر، اس بچے کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں، اور بعد ازاں آپ دیکھیں ایک نسل جس سے پروان چڑھ رہی ہے، جس عمل سے، ایک نکاح کے خوبصورت بندھن سے، وہ تمام تر خرابیاں اور وہ برائیاں کس طرح سے ایک شخص کو ہرٹ کرتی ہیں، کیونکہ آئیڈیل دیکھیں فی زمانہ اس کا تصور نہیں ہوتا، یہ ایک جسٹ امیجنیشن ہے، ہمارے اپنے مائنڈ کی کریشن ہے، مکمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور زرمینہ پاک ایک ہوتی ہے۔ بات آپ بھی ضرور اس پہ یہاں پہ کہیں گی اور اتفاق کریں گی کہ اتنے زیادہ سہانے خواب دکھا دیے جاتے ہیں کہ جب وہ لڑکی اس گھر میں شادی ہو کر جاتی ہے پھر وہ سارے خواب اس کے چکنا چور ہو جاتے ہیں، پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں زینب، دیکھیں تو بچوں کے سیرت و کردار پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے، جب والدین چیخو پکار سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی ایکسپیکٹیشنز obviously ہرٹ ہوتی ہیں، تو وہ کسی چیز کا غصہ کسی اور پہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو پھر بعد ازاں آپ کی ساری فیملی ہی در حقیقت
افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس امر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو خوبصورت بندھن ہے اس کی بنیاد سچائی پر ہو. پھر سچائی کی اپنی شان اپنا وقار ہوتا ہے. تو انسان کو اس بات سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سچ کی یہ چیزیں سامنے لاؤں گا تو خدا نخواستہ میرا رشتہ اچھی جگہ نہیں ہوگا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے سچ کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اچھی نسل سامنے آ سکے. بالکل صحیح. اور ایک بات یہاں پر اور بھی ہے کہ اگر کوئی کسی میں کوئی برائی ہے یا بیماری ہم کہہ لیں تو اکثر ماں یہ کہتی ہیں کہ بھئی ان کی شادی کر دیں, شادی کے بعد بالکل صحیح ہو جائیں گے. یہ شادی ہر بیماری کا علاج سمجھی جاتی ہے, لیکن پھر وہ لڑکی جو شادی ہو کے گھر پر آتی ہے اسے جس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بہت زیادہ عام دیکھا گیا ہے کہ ہر بیمار انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا, اور پھر بہت سارے مسائل گھروں میں پیش آ جاتے ہیں. اس پر مزید گفتگو کریں گے. اس وقت جو ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے جناب, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.